اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس کا موضوع ہے، جس طرح کہ پہلے سے بھی یہی چل رہا ہے کہ قبروں پر اللہ والوں کے مزار پر جانا اور اللہ والوں کے مزار پر وہاں حصول برکت کے لیے جانا اور اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے جانا کیا ہے۔ یہ تمام محدثین بزرگان دین اولیاء اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور وہ خود جاتے رہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں جاتے رہے۔ تمام محدثین، جس طرح میں نے پہلے بھی کئی دفعہ صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے رہے اور سرکار کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر وہاں وہ مشکلیں حل کرواتے رہے۔ جس طرح میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کاف پڑ گیا اور وہ گئے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر اور وہ مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ بعد از وصال بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو مزار پہ بھیجا، حالانکہ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے کہ سرکار کی زیارت سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، زیارت خیر الانام، یعنی کہ سرکار کے زیارت سے، سرکار کے چہرہ اقدس کی زیارت سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے بعد از وصال بھی اپنے غلاموں کی قبروں پہ بھیجا ہے کہ وہاں جا کے ان میں سے دیکھیں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے، اور یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں، یہ نہیں کہ آپ یہاں سے سن کے چلے جائیں اور وہاں جا کے کہیں جی وہ درس کون سا نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد کون سا درس دیا، کون سا آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ چیزیں مقصد، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ انداز بیاں کوئی شوق نہیں، کاش اتر جائے تیرے دل میں کوئی بات، یعنی کہ یہ شوق نہیں ہے کہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ بچایا جائے۔ آج کل لوگ شرک اور بدعت اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یعنی کہ دیکھنا آپ ہر طرف شرک اور بدعت کے لیے مزارات پہ جانا حرام ہے، کفر ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ وہ بتوں والی، دیکھو جی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ بھائی یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مخلوق کو بدترین مخلوق قرار دیا، کیونکہ یہ بتوں والی آیات، کون سی آیات جو بتوں کی نفی میں نازل ہوئی ہیں، یہ فرمایا جعلوها علی المؤمنین، یہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں سے بچنا ہے، ان لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، ان لوگوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اب دیکھیے یہ تہذیب و تہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ امام حاکم نیسابوری، ان کا سن وفات کتنا ہے؟ 405 ہجری ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابا علی النیسابوری، میں نے حضرت ابو علی النیسابوری سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت فی غم شدیدا، میں سخت پریشانی کے اندر تھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے محبوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، سرکار کو خواب میں دیکھا، اور سرکار نے مجھے حکم فرمایا، کیا فرمایا؟ لی، مجھے کیا فرمایا؟ سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، سر الی قبر یحییٰ، فرمایا جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ، واستغفر، وہاں جا کے توبہ کر، واستغفر، وہاں جا کے کیا کر؟ توبہ کر، وصل، اور وہاں جا کے مانگ۔ اب یہ بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں، امام حاکم نیسابوری وہ بزرگ ہیں کہ جن سے بخاری اور مسلم سے جو احادیث رہ گئی وہ انہوں نے نقل کی، اور 8000 سے اوپر احادیث انہوں نے سرکار کی یعنی کہ جمع فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ امام حاکم نیسابوری کہتے ہیں، اور یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
کتاب ہے جو مکتوبہ رشیدیہ کوئٹہ سے چھپتی ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ سمیت ابا علی النساپوری، میں نے ابو علی النساپوری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں سخت پریشانیوں میں اندر تھا، سرکار کی زیارت ہوئی تو سرکار نے فرمایا جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر، وہاں جا کے دعا مانگ اور توبہ کر، تقضی حاجتک، تیری حاجت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، تیری حاجت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ فاصبحت، جب صبح ہوئی، ففعلت ذالک، میں نے ویسے ہی کیا، فقضیت حاجتی، میری حاجت بھی پوری ہو گئی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر یہ شرک ہوتا، اللہ کے ولی کے مزار پہ جانا حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے شرک ہوتا، تو کیا معاذ اللہ بعد وصال بھی سرکار یہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں امت کو؟ حالانکہ سرکار تو امت کو اندھیرے سے نکال کر نور میں ڈالنے آئے ہیں، یعنی جنت کے راستے پر چلانے آئے ہیں، لیکن یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار یہ ارشاد فرمائے کہ وہ شرک کرے؟ حالانکہ سرکار نے تو شرک کی جڑیں کاٹ دی۔